بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انصاری انفو اسپاٹ۔ دوستو، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ والدین اور گھر کے بڑوں تک یہ معلومات پہنچائی جائے کہ آج کل کے دور میں بچوں کو کن چیزوں کے قریب اور کن چیزوں سے دور رکھنا ہے۔ تمام لوگ یہ بات جان لیں کہ بچوں کو دنیا میں زندگی میں ایک اچھا انسان بنانا ہے، ایک کامیاب انسان بنانا ہے، تو اس کے لیے اسکول اور کالج کی پڑھائی اور تربیت ناکافی ہے۔ اس مقصد کے لیے ماں باپ اور گھر کے بڑوں کو آگے بڑھنا ضروری ہے اور بچوں کی تربیت بہت ہی محتاط انداز سے کرنی ضروری ہے۔ اکثر والدین یہ کہتے ہیں کہ بچے ان سے کنٹرول نہیں ہوتے یا ان کا کہا مانتے نہیں ہیں، جو وہ کہتے ہیں اس کا الٹ کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ نے بچوں کو گھر کے سسٹم کے مطابق چلنا سکھایا نہیں ہوتا ہے۔ چھوٹا بچہ، اس کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اسے منمانی کرنے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کی مدد سے آپ جان سکیں گے کہ بچوں کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے اور ان کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ نوجوانوں کا جوشیلہ دور اور طرز زندگی۔ نوجوان یعنی 13 سے 18 سال تک کی عمر کے بچے اپنی زندگی کے جوشیلے ترین دور سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اس عمر میں نوجوان اپنی مرضی کا طرز زندگی چاہتے ہیں۔ والدین کے طرز زندگی کو لاشعوری طور پر تو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان پر سختی کی جائے تو ان کی مخالفت میں اپنا طرز زندگی تبدیل کر لیتے ہیں۔ صبح دیر سے اٹھنا، رات کو دیر تک جاگنا، کمرہ بند کر لینا، بے وقت کھانا، انٹرنیٹ کا بے تحاشا استعمال، غیر صحت بخش غذا کا استعمال اس عمر کا خاصہ ہے۔ والدین اور اساتذہ کی اچھی تربیت سے ہی بچوں کو اس کیفیت سے نکالا جا سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے بچوں کی کامیابی کے لیے صرف اور صرف اسکول اور کالج کی تعلیم و تربیت کافی نہیں ہے۔ اس سے آپ کے بچے ادھورے رہ جائیں گے۔ بچے کس وقت نصیحت فوراً قبول کرتے ہیں؟ سفر کے دوران، سیر و تفریح کے دوران، رات کو سونے سے قبل، صبح اسکول جاتے اور واپس آتے وقت، کسی بھی کامیابی، جیت، پوزیشن، اچھے نمبر یا ختم قرآن کے موقع پر، کھانا کھاتے وقت، ان تمام حالات و مواقع میں بچے وصول کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں۔ ان مواقع میں کی گئی نصیحت بچے جلدی قبول کرتے ہیں اور وہ ان کے دل و دماغ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کی تربیت میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اور والدین کو دونوں کی تربیت بڑے ہی محتاط اور اچھے انداز میں کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی آپ کی عزت کرے تو آپ اپنی بیوی کو عزت دیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جن گھروں میں خاوند اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتے یا ان کے ساتھ حقارت کا معاملہ کرتے ہیں، ان گھروں کی بچیوں میں گھریلو زندگی کے حوالے سے خاص قسم کا باغی پن ہوتا ہے۔ دراصل بچیوں کی ماں کی عزت کرنا بھی اچھی تربیت کا ایک حصہ ہے۔ اس سے خاص قسم کا شعور ذات نشو نما پاتا ہے۔ گھر میں مہمان آئیں یا آپ کہیں جائیں، بچوں کو مہمانوں سے ضرور متعارف کروائیں، لیکن بچوں کو نظمیں سنانے پر مجبور نہ کریں۔ وہ خود سنانا چاہتے ہیں تو سنا دیں، انہیں ہرگز مت ٹوکیں۔ پرانے دور میں مائیں اپنے بچوں کو مختلف تاریخی واقعات، بادشاہوں کے قصے اور پریوں کی کہانیاں سناتی تھیں۔ بچے یہ کہانیاں سن کر نہ صرف خوش ہوتے تھے بلکہ ان میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی پختہ ہوتی۔ یوں وہ خیالوں ہی خیالوں میں ایک دنیا آباد کر لیتے اور ان کا ذہن بھی روشن ہوتا تھا۔ لیکن آج کل اس کا رواج بہت کم ہو گیا ہے۔ کسی بھی چیز کے ٹوٹنے پر بچے کو یہ کبھی مت کہیں کہ یہ چیز بہت مہنگی آئی تھی۔ یاد رکھیں، چیز ٹوٹنے سے دل ٹوٹنا زیادہ بری بات ہے۔ بچوں کو مہربانی کہنے کی عادت ڈالیں۔ برائے مہربانی راستہ دیجیے، برائے مہربانی پانی پلا دیجیے، برائے مہربانی میری مدد کیجیے۔ بچوں کو خوبصورت اور معزز الفاظ سکھائیں۔ بڑوں کو مخاطب کرتے وقت محترم انکل، چچا جان، بھائی جان، آنٹی، باجی۔ ہم عمر کو مخاطب کرتے وقت بھائی، پیارے دوست، اچھے دوست، بھیا، بہنا، اور اسکول میں ڈیئر میڈم، مائی ٹیچر، پرنسپل سر، استاد محترم وغیرہ۔ اچھی نیند بچوں کی صحت کی ضامن ہے۔ بچوں کی نیند کا خاص خیال رکھیں۔ سونے سے پہلے بچوں کو ڈھیلے ڈھالے اور آرام دہ کپڑے پہنائیں۔ سونے کے کمرے میں ٹی وی اور کمپیوٹر ہرگز نہ رکھیں۔ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے بچوں سے کارٹون اور کمپیوٹر گیمز بند کروا دیں۔ سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے کمرے میں مکمل اندھیرا کریں یا چھوٹی سی لائٹ جلا دیں۔ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا بچوں کی صحت پر مثبت اثر ڈالتا ہے۔ بچوں کو مختلف آداب سکھائیں۔ اگر چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا اور چھینک سننے والا یرحمک اللہ کہے اور پہلا بندہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔
برصغیر کا نظام تعلیم بچوں کو رٹا لگانے پر مجبور کرتا ہے۔ بچے رٹی رٹائی لائنیں لکھ کر امتحان میں اعلیٰ نتائج حاصل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے مقاصد حاصل کر لیے گئے، جبکہ تعلیم کا اصل مقصد صرف اعلیٰ گریڈز کا حصول نہیں بلکہ سوچ کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے، جو کہ ہمارے نظام تعلیم کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں۔ بچوں کو سوچنے پر مجبور کریں۔ مثال کے طور پر بچہ کہے اماں باہر دروازے پر کوڑے والا آیا ہے، تو آپ کہیں بیٹا کوڑے والے تو ہم ہیں، وہ تو صفائی والا ہے۔ اس سے بچے میں یہ سوچ پیدا ہوگی کہ گندگی پھیلانا اچھی بات نہیں ہے۔ بچوں کو بتائیں کہ ذہنی دباؤ اور پریشانیوں کا علاج نماز ہے۔ ہر وقت کتابوں کے ساتھ جڑے رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے انسان دنیاوی حقائق کو نہیں جان سکتا ہے اور دنیاوی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ بچوں کو الیکٹرانک آلات سے دور رکھیں۔ اس کا زیادہ استعمال بچوں کی نظر پر یعنی بینائی پر برا اثر ڈالتا ہے۔ بچوں کی پرورش کے صحیح اور غلط طریقے آپ ویڈیو کو یہاں پر روک کر آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں، ساتھ ہی ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ بہت بہت شکریہ۔